بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، آج آپ دوستوں کے سامنے عذاب قبر کا ایک سچا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ چند سال قبل ایک جماعت مہنسیرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا، میں نماز کے بعد آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد وہ آدمی ہمارے پاس بیٹھ گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ وہ ریٹائرڈ فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحہ کا ایک عارضی ذخیرہ بنایا گیا تھا اور کچھ نوجوان کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس ہوا۔ یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس فوجی نوجوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا، آواز اور تیز ہوتی گئی۔ میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چیخنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا۔ یہ جانور اس کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ چنانچہ رفائل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر جب دیکھا، وہ جانور میرے پیچھے بڑی تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا گڑھا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہر میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جوہر کے کنارے پر آ کر رک گیا اور قدرے توقف کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہر سے باہر نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھیں اور بہت جلد سرخ ہو چکی تھی اور آبلے میرے جسم پر پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا، وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے فوجی ہسپتال میں مجھے منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبو اور پیپ اور خون رستا رہتا۔ کسی علاج سے مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوا دیا گیا۔ مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں میں دوائی لگاتا، میرا گوشت جاتا رہا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر وقت مردے کی طرح بدبو آتی رہتی۔ پھر اس آدمی نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستوں، بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کو مشاہدہ کروا دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس واقعے میں ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔